اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلامک طریقے پر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام اس دنیا سے گئے ہیں، تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اچھے سے آبزرو کیا اور پھر لوگوں کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظالم کے ساتھ کیسا رویہ رہتا تھا۔ ان تمام طریقوں کو صحابہ کرام نے اچھے سے آبزرو کیا اور پھر لوگوں کو بتایا۔ انہی طریقے پر ہمیں چلنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس بھائی پر ظلم کرے اور نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے بچائے گا، اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا عیب چھپائیں گے۔ اور تم میں کامل اور پورا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان کو کسی طریقے کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کامل ایمان والا وہی ہے۔ قرآن و حدیث سے مسلمان بھائی کے یہ حقوق ثابت ہوتے ہیں۔ جو بات اپنے لیے پسند نہ ہو وہ کسی مسلمان کے لیے پسند نہ کرے، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانے، اس کی چغلی نہ کھائے، اس کی غیبت نہ کرے، اس پر بہتان نہ لگائے، اس کا عیب تلاش نہ کرے، اس کے عیب کو چھپائے، 3 دن سے زیادہ اس سے بولنا نہ چھوڑے۔ اگر کسی شرع کی بات پر ناراضگی ہو تو جب وہ توبہ کر لے تو پھر بولنے لگے، اس کو نفع پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرے اور چھوٹے کے ساتھ پیار سے پیش آئے، مسلمان سے خوش ہو کر ملے، بلا سخت عذر کے اس سے وعدہ خلافی نہ کرے، اس کے رتبے کے مطابق اس سے برتاؤ کرے۔ اگر 2 مسلمان بھائیوں میں رنجش ہو جائے تو ان میں صلح کرا دے۔ صلح کرانے والے کو 10,000 نفل نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر خدا نے دنیا کی کوئی عزت دی ہو تو اپنے بھائی مسلمان مظلوم غریب کی حاکموں سے سفارش کر دے اور اس کو ناحق کی تکلیف سے بچا دے تو 70 حج نفلی ثواب ملے گا۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی اس کے آگے یا پیچھے تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف سے اس کو بچائے اور تکلیف دینے والے کو روک دے۔ اگر کوئی مسلمان بری صحبت میں پھنس جائے تو پیار اور محبت سے یا جس طریقے سے قدرت ہو اس کی بری صحبت سے بچائے۔ غریب مسلمان سے ملنے جلنے میں ذلت نہ سمجھے، غریب مسلمان کو حقیر نہ سمجھے۔ مسلمان بھائی جب ملے تو اس کو اس طرح سلام کرے، السلام علیکم، وہ جواب دے وعلیکم السلام۔ جب مسلمان بھائی آپس میں سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، سلام کرنے والے پر 90 اور جواب دینے والے پر 10 اور مصافحہ کرنے والے پر 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور دونوں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان چھینک کر الحمدللہ کہے تو سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ جب مسلمان بیمار ہو یا کسی اور بلا میں یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کی مدد کرے، اور اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ اگر وہ تنگ دست یا قرض دار ہو اور اپنے اندر قدرت ہو تو مال سے اس کی مدد کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھڑ کر
اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی بیماری یا کسی اور تکلیف میں اس کی خبر لینے جاتا ہے تو وہ جنت خرید لیتا ہے، اور جب خبر لے کر لوٹتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جب مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے پر نماز پڑھے اور اس کو قبرستان میں پہنچائے اور دفن کر کے اس کی مغفرت کی دعا کر کے واپس ہو تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مسلمان بھائیوں کی قبروں پر جایا کرے اور ان کی مغفرت کی دعا کیا کرے، خیرات فاتحہ کا ثواب پہنچایا کرے، اور سوچا کرے کہ جس طرح یہ خاک میں مل کر خاک ہو گئے اسی طرح ایک دن میں بھی خاک میں مل جاؤں گا۔ الحاصل مسلمان بھائیوں کے نفع پہنچانے میں کوئی کمی نہ کرے، اس کار خیر میں بڑے بڑے ثواب ملتے ہیں، اور مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچانے میں بڑے بڑے عذاب ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے اور برے کاموں کا ثواب اور عذاب آخرت ہی میں ملے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں اچھی گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے۔ یاد رکھو، اچھے اور برے کاموں کا ثواب اور عذاب دنیا میں بھی ملتا ہے۔ دیکھو، آدمی اچھے کام کرنے سے دنیا میں بھی راحت پاتا ہے اور عزت اور شرافت کے ناموں سے مشہور ہو جاتا ہے، اور برے کام کرنے سے مرد ہو یا عورت برے ناموں سے مشہور ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ لو کہ اچھے کام کرنے اچھے ہیں یا برے کام کرنے اچھے ہیں، یہ تو دنیا کا انجام ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا انجام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مظلوم کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا، ایسے حال میں کہ لوگوں کے قدم پل صراط پر سے پھسل رہے ہوں گے۔ مظلوم کی مدد کرنے والا پل صراط سے آسانی کے ساتھ پار ہو کر جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے قدرت ہوتے ہوئے بھی مظلوم کی مدد نہ کی تو قبر میں اس کے آگ کے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ظالم کی مدد کرنے والا بھی ظالم ہے، لیکن ظالم کی مدد کرنا اس طرح سے صحیح ہے کہ ظالم کو ظلم نہ کرنے دے، اس میں ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، ہمیں اس طریقے کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، تو جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں قبر اور پل صراط اور جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے، اس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔